اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نور ہدایت دینی تعلیم کی جانب سے تمام معزز ناظرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، میں امید کرتا ہوں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ تو جو آج میں آپ کے لیے ویڈیو لے کر آیا ہوں، اس کو اول سے آخر تک ضرور دیکھا کریں، شروع سے دیکھیں، آخر تک ضرور دیکھیں۔ تو ناظرین اکرام، جو نئے آنے والے معززین ہیں، ان سے میری گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر دیں، اس کو صدقہ جاریہ سمجھ کر آگے شیئر بھی کریں، گھنٹی کو بھی دبا دیں تاکہ آنے والی ویڈیو پر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ تو آج میں ایسی ویڈیو لے کر آیا ہوں کہ سروں میں خاک ڈال کر، دشمنوں کے سروں میں خاک ڈال کر کیسے چلے گئے۔ وہ جا رہے ہیں، کسی میں ہمت ہے کو تو روک کر دکھائے۔ وہ کون جا رہے ہیں جس کے بارے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ وہ جا رہے ہیں، اگر کسی میں ہمت ہے تو روک کر دکھائے۔ تو میرے ناظرین کرام، وہ ہیں میرے پیارے محبوب، میرے مرشد، میرے رہبر، میرے آقا، میرے پیارے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب کفار مکہ نے اپنی سازش تیار کر لی، وہ اپنے گھروں کو چلے گئے، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا کہ میرے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ دیجئے کہ وہ آج اپنے بستر پر نہ سوئیں اور مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ چلے جائیں۔ وہ دوپہر کا وقت تھا۔ آپ اسی وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گئے اور جا کر فرمایا کہ ابوبکر، گھر والے ہٹا دیں، کوئی ضروری بات کرنی ہے۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے میرے پیارے محبوب، آپ پر میرے ماں باپ قربان، گھر میں آپ کی زوجہ کے سوا کوئی نہیں ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا ہے کہ آپ ہجرت کر کے مدینہ چلے جائیں۔ حضرت ابوبکر صدیق عرض کر کی کہ اے اللہ کے پیارے محبوب، مجھے بھی اپنے ساتھ لے جائیے، جو آپ نے قبول فرمایا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، 2 اونٹنیاں ہیں جو میں نے وہ بول کے پتوں سے پال رکھی، اسی نیت سے کہ جب ہجرت کا وقت آئے گا تو ایک پر آپ ہوں گے، ایک پر میں ہوں گا، ان کو قبول فرما لیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرما لیا اور یہ کہا کہ میں اس کی قیمت دوں گا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے اس کو قبول فرما لیا کہ ٹھیک ہے۔ اس کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کم عمری میں تھی، تو آپ کی بڑی بہن بی بی اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رخت سفر باندھنا شروع کر دیا اور اس نے اپنی کمر سے دوپٹہ اتار کر، کپڑا اتار کر اس کے 2 ٹکڑے کیے، ایک سے توشہ سفر باندھا، دوسرا مشکیزہ کے منہ باندھے۔ اسی لیے آپ کو 2 دوپٹوں والی کا خطاب ملا۔ تو حضرت ابوبکر تو آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کافر جس کا نام عبداللہ بن ریزق تھا، اس کو بلایا، اس کو معاوضہ دیا، کیونکہ وہ سفر جانتا تھا کہ مدینہ جانے کے لیے وہ کون سا سفر ہے جو علیحدہ سفر ہو، جو سیدھا سادہ سفر تھا اس پر تو جانا ہی نہیں تھا، خطرہ تھا۔ تو اس کو 2 اونٹنیاں دیں اور فرمایا کہ 3 راتوں کے بعد آپ اس کو لے کر غار ثور کے کنارے پر آ جائیں، غار ثور پر آ جائیں۔ وہ اونٹنیاں لے کر چلا گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اپنے خانہ نبوت پر آ گئے۔ کفار مکہ کے ظالموں نے تلواریں اٹھائیں اور شانہ نبوت کو گھیرے میں لے لیا۔ اس وقت حضرت علی علیہ السلام آپ کے پاس موجود تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے علی، یہ میری سبز چادر اوڑھ کر میرے بستر پر سو جانا، اور کل
جو جتنی بھی مانتے ہیں جن جن کی ہیں ان کے پاس پہنچا کر آپ مکہ میں پہنچ جانا۔ وہی بستر جو آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آج کانٹوں کا بچھونا بنا ہوا تھا، حضرت علی علیہ السلام کے لیے پھولوں کی سیج بن گیا۔ حضرت علی علیہ السلام آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر مبارک اوڑھ کر سو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مٹھی میں مٹی لی، سورہ یاسین کی پہلی آیتیں پڑھتے ہوئے ان کافروں کے سروں پر جو تلواریں لے کر آپ کے سونے کا انتظار کر رہے تھے کہ آپ سوئیں تو توبہ نعوذ باللہ ہم آپ کو شہید کرتے قتل کرتے، ان کے سروں پر ڈال کر آپ مجمع سے نکل گئے۔ نہ کسی نے دیکھا ہے نہ کسی کو کوئی خبر ہوئی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکلے اور مقام حضورہ کے پاس کھڑے ہو کر بڑی حسرت کے ساتھ خانہ کعبہ کو دیکھا اور فرمایا، اے شہر مکہ، تو مجھ کو تمام دنیا سے پیارا ہے، اگر میری قوم مجھ کو تجھ سے نہ نکالتی تو میں تیرے سوا کسی اور جگہ سکونت پذیر نہ ہوتا۔ حضرت ابو بکر صدیق بھی اپنے قرارداد کے مطابق، اپنے ٹائم کے مطابق وہاں آ گئے، اس خیال سے کہ کفار مکہ ہمارے قدموں کے نشان سے ہمارا راستہ پہچان کر ہمارا پیچھا نہ کر لیں۔ پھر یہ بھی دیکھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پائے نازک زخمی ہو گئے ہیں، وہ زخمی ہو چکے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کندھوں پر سوار کر لیا اور اسی طرح خاردار جھاڑیوں اور نوکدار پتھروں والی پہاڑیوں کو روندتے ہوئے اسی رات غار ثور میں پہنچ گئے۔ غار ثور میں پہنچ کر حضرت ابو بکر صدیق نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو باہر ہی رہنے دیا۔ آپ اندر گئے، جا کر غار ثور کو صاف کیا، اپنے کپڑے پھاڑ کر تمام سوراخوں کو بند کیا۔ اس کے بعد آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو اندر بلایا، آپ تشریف لے گئے۔ آپ حضرت علی علیہ السلام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق کے ٹانگوں پر پٹوں پر سر رکھ کر سو گئے تو حضرت ابو بکر صدیق نے ایک سوراخ پر اپنے پاؤں رکھ دیا۔ وہاں سانپ تھا جو آپ سرکار صلی اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاؤں کو ڈس رہا تھا، بار بار ڈس رہا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھانے کی زحمت نہ فرمائی کہ آپ کے سکون میں خلل نہ پڑ جائے۔ تکلیف برداشت نہ ہوئی تو آنکھوں سے آنسو گرنے شروع ہو گئے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار مبارک پر پڑے تو آپ اٹھ بیٹھے۔ پوچھا، ابو بکر کیا ہوا ہے؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے میرے پیارے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے سانپ نے ڈس لیا ہے۔ آپ نے اسی وقت اپنا لعاب دہن وہاں لگایا تو تمام درد سے آرام آ گیا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق کے بیٹے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کے وقت غار کے منہ پر آ کر سو جاتے، صبح سے اٹھ کر چلے جاتے اور جو کفار مکہ کی تدبیریں ہوتی شام کو آ کر بتا دیتے، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نوکر عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ رات گئے چراگاہوں سے بکریاں لے کر غار کے پاس آ جاتے اور آپ دونوں سیر ہو کر اس کا دودھ پیتے، اور 3 دن اسی غار میں آپ رہے۔ آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تو غار ثور میں تشریف فرما تھے۔ صبح ہوئی تو وہ جو کافر تلواریں لے کر کشانہ نبوت کے باہر کھڑے تھے اندر داخل ہوئے تو دیکھا کہ حضرت علی علیہ السلام اندر سو رہے ہیں۔ ان سے تھوڑی بہت پوچھ گچھ کی تو ان کو چھوڑ دیا تو حضرت علی علیہ السلام وہ تمام امانتیں لوگوں کے سپرد کر دی۔ سپرد کرنے کے بعد وہ چلے گئے تو جو کافر تھے، جو منکر تھے، کفار مکہ نے پورے مکہ کا چپا چپا چھان مارا، حتیٰ کہ غار ثور کے قریب بھی آ گئے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، جو ڈر گئے
کہ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ پاؤں سے دیکھیں تو ہم ان کو نظر آ جائیں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحزنا ان اللہ معانا، مت گھبراؤ خدا ہمارے ساتھ ہے. یہ آپ نے فرمایا تو اسی وقت آپ کے دل پر اس قدر بے خوفی کی مہر لگ گئی کہ آپ پر سکون طاری ہو گیا. اور ادھر غار ثور پر وہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے غار ثور کے منہ کنارے پر پہنچ چکے تھے، اس کے منہ پر پہنچ چکے تھے. تو اللہ رب العزت ان کی حفاظت کرنے والے تھے. اللہ رب العزت نے مکڑی کو حکم دیا کہ اس کا منہ بند کر دے. تو اس وقت خداوندی حفاظت کا پہرا لگا ہوا تھا، یعنی غار کے منہ پر مکڑی نے جالا بن دیا اور کنارے پر کبوتر نے انڈے دے دیے. تو کفار مکہ ایک دوسرے سے کہنے لگے اگر اس میں کوئی آدمی ہوتا تو نہ جالا رہتا نہ مکڑی انڈے دیتی. بہرحال چوتھے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم یکم ربیع الاول دوشنبہ کے دن غار ثور سے باہر تشریف لائے. عبداللہ بن اریزق جس کو رہنمائی کے لیے کرایہ پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نوکر رکھ لیا تھا، وہ قرارداد کے مطابق 2 اونٹنیاں لے کر غار ثور پر حاضر تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اونٹنی پر سوار ہوئے اور ایک اونٹنی پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے، اور عبداللہ بن ریکز آگے آگے پیدل چلنے لگا اور عام راستہ سے ہٹ کر ساحل سمندر کے غیر معروف راستوں سے سفر شروع کر دیا. تو اب میرے پیارے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کفار مکہ سے بچ کر مدینہ کی طرف روانہ ہو گئے، اور انشاءاللہ بہت جلد میں ان کو مدینہ میں پہنچا دوں گا. تو آپ کو بتاؤں گا مدینہ میں جاتے ہوئے ان کو کیا تکالیف آئی. تو کفار مکہ کیا تدبیریں کر رہے ہیں، وہ کیسے انعاموں کی اعلانات کر رہے ہیں کہ ان کو ایسے انعامات دیے جائیں گے جو ان کو زندہ توبہ نعوذ باللہ یا مردہ حالت میں پکڑ کر لائیں. یہ اگلی ویڈیوز میں یہ میں آپ کو بتاؤں گا. تو اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتا ہوں اور خدا حافظ والآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.